شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کب ہوئی اور کیسے ہوئی، اور انہوں نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو کیا وصیت کی۔ دوستو، شیس کا معنی اللہ تعالیٰ کا عطیہ، اور یہ نام اس لیے رکھا گیا حضرت حابیل کے قتل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ حضرت ابو ذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کل 104 صحیفے نازل فرمائے، اور ان میں سے 50 صحیفے اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام پر نازل فرمائے۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو وصیت کی اور دن اور رات کے اوقات کی تعلیم دی، اور ان اوقات کی عبادت سکھائیں، اور ایک بڑے طوفان کے آنے کی خبر دی۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ اولاد آدم کے تمام نسب حضرت شیس علیہ السلام تک پہنچے ہیں، کیونکہ آپ کے سوا تمام اولاد آدم ختم ہو چکی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جمعے کے دن وفات ہوئی، اور حنوط نامی خوشبو ان کے پاس فرشتے لائے، اور اللہ کی طرف سے جنت سے کفن مہیا کیا، اور آپ کے بیٹے اور وصی حضرت شیس علیہ السلام سے تعزیت کی۔ دوستو، ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد سورج اور چاند 7 دن تک گہنائے رہے، اور ان کی روشنی مدھم ہو گئی تھی۔ حضرت ابن کعب فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں کو فرمایا کہ میرے بیٹوں، میں جنت کا پھل کھانا چاہتا ہوں۔ تو ان کے بیٹے پھل لینے کے لیے چل پڑے، تو راستے میں فرشتوں سے ملاقات ہو گئی، اور ان کے پاس کفن اور حنوط نامی خوشبو تھی، اور ساتھ ہی کلہاڑیاں، بیلچے اور ٹوکریاں تھیں۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے پوچھا کہ تم کدھر جا رہے ہو اور کیا تلاش کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے باپ آدم بیمار ہیں اور جنت کا پھل کھانا چاہتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ واپس چلو، تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت حوا نے پہچان لیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی اوٹ میں ہو گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ دور ہو جا میرے سے، میں تجھ سے پہلے پیدا ہوا ہوں، اس لیے میرے اور میرے اللہ کے فرشتوں کے درمیان میں حائل نہ ہو۔ بس فرشتوں نے ان کی روح قبض کی اور ان کو کفن پہنایا اور خوشبو لگائی، اور ان کے لیے قبر کھودی اور ان کی لحد بنائی، اور ان پر نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر ان کو قبر میں داخل کیا اور ان پر مٹی ڈالی۔ پھر کہا، اے آدم کے بیٹو، میت کو دفنانے کا تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ حضرت ابن کعب تک اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے جنازے میں 4 تکبیریں پڑھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 4 تکبیریں پڑھیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 4 تکبیریں پڑھیں۔ پھر حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 4 تکبیریں پڑھیں، اور یہی روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک اور سند کے ساتھ منقول ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دفن کے بارے میں بھی اختلاف ہے، اور مشہور بات یہ ہے کہ ہند میں جس پہاڑ پر اتارے گئے تھے وہاں ہی مدفون ہیں۔ بعض کے نزدیک مکہ میں جبل ابی قیس کے پاس دفن ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ طوفان کے زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام کے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو ایک تابوت میں اٹھا لے
اور بیت المقدس میں دفن کیا، اور یہ بات ابن جریر نے نقل کی ہے، اور ابن اساکر نے بعض لوگوں سے نقل کیا ہے کہ ان کا سر مسجد ابراہیم کے پاس اور ان کے پاؤں بیت المقدس کی چٹان کے پاس ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد حضرت حوا علیہ السلام فوت ہو گئیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔